Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله
علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما پچھلے جمعے دے اندر علم دین دی اہمیت اور علم دین دی فضیلت بیان کیتی گئی۔ قرآن مجید دی آیات کریمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر ایسے ہی سلسلے دے اندر صحیح بخاری دے اندر ہے امام عامر شعبی رحمت اللہ علیہ مشہور و معروف تابعی نے اپنے شاگرداں نو حدیث سناندے نے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین اشخاص نو دو اجر ملتے ہیں۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ ثم آمن بی، اہل کتاب دا کوئی آدمی پہلے اپنے پیغمبر تے ایمان رکھدا سی، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے اتے ایمان لے آیا، مسلم تے مومن بن گیا۔ ایسے آدمی نو بھی دو اجر ملن۔
قرآن مجید دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے اہل کتاب جڑے مسلم اور مومن بن جاندے نے 2 مرتبہ انہاں نو اجر عطا فرمایا جائے گا۔ دوسرا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وعبد مملوک، غلام مملوک یؤدی حق اللہ و حق موالی، اللہ تعالیٰ دا حق بھی ادا کردا ہے تے جڑے اس دے سید نے مولا نے انساناں وچوں مالک نے انہاں دا بھی حق ادا کردا ہے۔ ایسے عبد مملوک نو بھی 2 اجر ملن۔ تیسرے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ آدمی ہے جس نے اپنی مملوکہ لونڈی نو تعلیم دلائی، اس دی تربیت کیتی تے تعلیم و تربیت بہت اچھی کیتی، ثم آتاقاہا فتزوجہا، پھر اس مملوکہ لونڈی نو آزاد کر کے تے او دے نال نکاح کر لیا، انہوں اپنی بیوی بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایسے آدمی نو بھی 2 اجر تے 2 ثواب ملن۔ عامر شابی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرداں نو حدیث سنا کے بعد فرمایا آقیناکہا بغیر شیء وَإِنْ كَانَ لَيُرْحَلُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ بغیر کسی کلفت دے، مشقت دے، بغیر کسی خرچے دے اے حدیث تانوں سنا دیتی تے تساں سن لئیے، کوئی تانوں سفر نہیں کرنا پیا، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پئی، کوئی مال صرف کرنا نہیں پیا۔ ایک وقت سی کہ اس تو بھی چھوٹی حدیث، یہ حدیث بھی چھوٹی جہی ہے، کوئی بڑی لمبی حدیث نہیں، تے اس نالوں بھی چھوٹی حدیث معلوم کرن واسطے مدینہ منورہ تک دا سانو سفر کرنا پیندا سی، تے گھر عراق بیٹھے ہیں تانوں یہ حدیث سنا لئی۔ اس تو پتہ چلتا ہے کہ تابعین تے تبع تابعین محدثین اعظام نے اے طلب دین دی خاطر، کتاب و سنت دا علم حاصل کرن دی خاطر کتنیاں مشقتاں اٹھائیاں تے کتنیاں کلفتاں اٹھائیاں تے کتنے دور دراز دے سفر کیتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری دی کتاب ہے الادب المفرد، بہترین کتاب ہے، معاشرتی مسائل ہوتے حدیثاں تے آیتاں جمع کیتیاں، اردو ترجمہ بھی وہ ہو گیا ہے،
جو دوست شوق رکھتے ہیں عربی نہیں پڑھ سکتے وہ اردو وچ بھی الادب المفرد کتاب حاصل کر کے او دا مطالعہ کر۔ اس الادب المفرد دے اندر لکھے ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل رحمت اللہ علیہ تابعی فرماندے نے کہ جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہما نے مینوں خود اے بات سنائی، اپنا واقعہ سنایا ہے۔ واقعہ کی سنایا، فرماندے نے مینوں پتہ چلیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ او حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سی سنی۔ ہر وقت آدمی کے پاس نہیں رہتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مہاجرین صحابہ تجارت کرتے سن، بازار دکانوں تے منڈی میں چلیا جانا، نماز پڑھنی پھر چلیا جانا۔ تے انصار صحابہ کاشتکار سن، زمیناں میں جا کے کام کاج کرتے رہتے سن، نماز پڑھی تے پھر چلے گئے۔ اے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انصار صحابہ میں شامل سن۔ فرماندے نے میں وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سنی نہیں سی، پتہ چلیا آپ دے ایک صحابی او حدیث بیان کرتے ہیں۔ فرماندے نے فش ترائی تو بعیرا، میں ایک اونٹ خریدیا کہ اے دے اتے بیٹھ کے تے اس صحابی دے پاس پہنچنے، دور دراز دا سفر سی۔ شددت علیہ رحلی شہرا، تے مہینہ بھر اونٹ اتے بیٹھ کے تے میں سفر کرتا رہا، مہینے دی مسافت طے کر کے حتی قدم تو شام، تے ملک شام دے اندر میں پہنچا۔ مدینہ منورہ تو لے کے تے ملک شام تک دا سفر کیتا اونٹ ہوتے۔ فَإِذَا عبداللہ ابن اُنیس، او صحابی عبداللہ بن اُنیس رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ دستک جا کے دیتی، دروازہ کھولیا خادم نے، پوچھیا کون ہو؟ فرمایا جابر، میں جابر، نام لیا ہے اپنا۔ کئی نے وہ پوچھیے تو وہ کہنے جی میں آپ ہی ہاں، وہ کسی نے کی پتہ لگے میں کون ہے تے آپے کون ہے۔ اے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ہی واقعہ ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تشریف لے گئے، پوچھیا کون نے؟ کہنے لگے جی آنا، میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا، آنا کی ہوندا ہے؟ نام دس اپنا، نام ذکر کر پتہ تے لگے۔ انہیں کہا جی جابر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، وہ بات انہوں یاد سی، ایتھے ہن آنا نہیں نے آکھیا۔ کہنے لگے میں جابر۔ خادم نے عبداللہ بن اُنیس رضی اللہ تعالی عنہ نو جا کے دسیا کہ دروازے اتے جابر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن اُنیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے
جابر بن عبداللہ، اے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے پتہ کر کے آگے خادم نے پھر پوچھا کہ کیڑے جابر ہو؟ کہنے لگے جابر بن عبداللہ، میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ آئے، باہر تشریف لے آئے، فرماندے نے فاتانا قانی کہ اونا میرے نال معانقہ کیتا، اچھی طرح ملے بھی، مل کے تے پوچھ دے نے کس طرح تشریف لے آئے ہو؟ ایڈی دور دراز دا سفر کیتا جے مدینہ منورہ تو لے کے تے ملک شام تک، رسول کریم صلی اللہ صحابی سنے بھی، وہ بھی صحابی سن، فرمان لگے کس طرح آئے ہو، کی کم پہ گیا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے حدیث بالغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے مینوں ایک خبر پہنچی ہے کہ تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کر دے ہو، ان تموتا او اموتا قبل ان اسمع، تے میرے دل چ جذبہ تے شوق پیدا ہویا کہ او حدیث میں سن لا، کدھر میں پہلے سنن تو نہ فوت ہو جا یا تسی سنان والے پہلے فوت نہ ہو جاؤ، اس واسطے وہ حدیث تواڈے کولوں سنن واسطے آیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ حدیث سنا دے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ہے، آپ فرماندے سن یحشر الناس عراتا غرلا بہما، کہ لوگ اکٹھے کیتے جان گے، حشر نشر جدوں ہوئے گا، اٹھن گے اللہ تعالیٰ دے سامنے پیش ہون گے تے بالکل ننگے ہون۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے بات سنی تے فرماندیاں نے ننگے ہون گے تے پردہ کدھر گیا، اور لباس کدھر گیا، ایک دوسرے والے دیکھن گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ذالک، اس وقت حالات بہت ہی زیادہ شدید ہون گے، سنگین ہون گے، اینی کسی نو توجہ ہی نہیں ہوے گی میں دوسرے وال دیکھا، حالات بھی بڑے سخت۔ قرآن مجید دے اندر آندا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، فرمایا تسی لوگاں نو دیکھو گے اس طرح محسوس ہوئے گا جس طرح انہاں کوئی شے پیتی، حالانکہ کوئی شے انہاں پیتی بھی نہیں ہوئے گی، نشے نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ دا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، او قیامت دا جڑا زلزلہ ہے وہی بڑا سخت ہوگا۔ اس قسم دے حالات ہون گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلان والیاں ماواں اپنے بچیاں تو غافل ہو جائیں،
بچیاں دی انہاں نوں کوئی فکر نہیں رہے گی، دوسرے تے دوسرے، تو او دن ہی بڑا شدید ترین ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے لوگ ننگے اٹھن گے تے بے ختنہ ہون گے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے جس طرح اے انسان پیدا ہوتا ہے، جو یہ حالت کیفیت ہوندی ہے، اس حالت کیفیت جیسی یہ اٹھاواں گے۔ فرمایا بہما تے پاس کوئی شے نہیں ہوے گی، نہ سونا نہ چاندی، نہ درم تے نہ دینار، نہ اور کوئی مال و متا، کوئی چیز نہیں ہوے گی، خالی ہاتھ ہون گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالی لوگوں اکٹھیاں کر کے فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ، آواز لگان، وہ آواز اتنی بلند و بالا ہوے گی ہر ایک تک پہنچ جائے گی۔ فرمایا دور والے بھی اس آواز نو اسی طرح ہی سنن گے جس طرح قریب والے اس آواز نو سن رہے ہیں۔ آواز کی ہوے گی؟ انل مالک، میں مالک ہاں، اللہ تعالیٰ فرمان کے۔ بعض روایات اے لفظ بھی آئے نے انل مالک و انل دیان، میں مالک ہاں تے جزا سزا دین والا ہاں، اے جزا سزا اج ملنی ہے۔ بعض روایتاں وچ اے لفظ بھی آندے نے اینا ملوک الارض، او زمین اتے جڑے حکومتاں کردے رہے نے، بادشاہ بنے رہے نے، اج کتھے نے؟ کوئی دم نہیں مارے گا۔ قرآن مجید دے اندر لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اج ملک کس دا ہے؟ اللہ واحد قہار دا ہے، کسے دا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر حساب ہوئے گا، کوئی جنت والا اونی دیر تک جنت وچ نہیں جائے گا جتنی دیر تک او دا معاملہ صاف نہ ہو جائے، کوئی اس دے کولوں اپنا حق طلب کرن والا نہ رہے، کوئی جہنمی تے دوزخی او جہنم وچ نہیں جائے گا جنی دیر تک سب دے حقوق ادا نہ ہو کر لے، کوئی حق نہ دے کولوں مطالبہ کرن والا نہیں رہے گا، پھر جہنم رسید ہوگا۔ پوچھیا کہ اوتھے تے درم دینار دے مالو متا ہونے نہیں تے پھر ایک دوجے دے حقوق اے کس طرح ادا ہون گے؟ فرمایا الحسنات والسیئات، نیکیاں تے بدیاں تے ہون گیاں، انہاں وچوں حقوق ایک دوسرے دے ادا کیتے جان گے۔ تو جنتیاں دا جہنمیاں دا معاملہ نپٹا کے عدل و انصاف کر کے تے پھر جنتی جنت جان گے، جہنمی جہنم جان گے۔ اے حدیث عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی۔ بیان کرن دا مقصد یہ سی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے،
تے جذبہ دیکھو، ایک حدیث سنن دی خاطر اونٹ خریدیا، پھر مہینہ بھر سفر کرتے رہے نے، ملک شام پہنچے نے ایک حدیث سنن واسطے۔ اے جذبہ سی۔ اگے پھر تابعین دے گروہ دے اندر بھی یہ جذبہ، محدثین اعظام دے گروہ وچ بھی یہ جذبہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام دار قطنی، امام بہقی، امام سعید بن منصور، امام ابن سکن، امام ابن جارود اور دیگر محدثین رحمت اللہ علیہم بڑے بڑے دور دراز دے سفرے نے مشقتاں اٹھائیاں، کدی حجاز جا رہے نے، کدی عراق جا رہے نے، کدی یمن جا رہے نے، کدی شام جا رہے نے، کدی جزیرے دے اندر جا رہے نے، کدی مصر جا رہے ہیں۔ صرف ایکو جذبہ ہے کہ کتاب و سنت دا علم حاصل ہو جائے، کتاب و سنت دا علم حاصل ہو جائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، ایک دفعہ میں سفر تے نکلے سا طلب حدیث دی خاطر، تے سفر خرچ رستے ختم ہو گیا، وہ جنہ کو زیادہ راہ لے کے چلیا سا وہ ختم ہو گیا، ہن کھان واسطے چیز کوئی نہیں۔ فرماندے نے پھر وہ کاس میں کھاندا رہا، کھاندا رہا، اے حالات سن۔ فرماندے نے اس عالم میں جی ایک دن ایک آدمی آیا تے مینوں وہ دیناراں تے اشرفیاں دی تھیلی دے کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیتا۔ ابن ابی حاتم ابو زرع فرماندے نے، مصر دے اندر اسی گئے حدیث پڑھن واسطے، وقت لیا استاداں کولوں کہ فلاں وقت ایک استاد کو، فلاں وقت دوسرے کو، فلاں وقت تیسرے کو، سارا دن ہی ساڈا وہ مصروف ہو گیا۔ ایک دن بازارے جاندے سا پہ مچھلی دیکھی بڑی تازہ تے اچھی، پسند آ گئی، خرید لئی، پکاں گے تے کھاں گے۔ وہ اوقات طلب حدیث دے ایسے مقرر کیتے سن، اودے کول جا رہے ہیں، اس محدث کول جا رہے ہیں، اودے کول جا رہے ہیں، وہ مچھلی پکان دا سانو وقت ہی نہیں ملیا کہ ہن پکانے ہیں، ہنے فرصت ملتی، ہنے پکانے ہیں، وہ وقت ملیا ہی نہیں۔ اساں پھر وہ کچی مچھی وہ کچی ہی کھا لے، پکان تو بغیر ہی، پکان دی بھی فرصت نہیں سی۔ تو اتنا شوق تے ذوق تے جذبہ سی، انہاں لوگاں نے پھر محنتاں کیتیاں تے او کتاب و سنت دا علم ساڈے تک منوان اج پہنچے تے ہن تے بڑی سہولت ہے۔ اپنے شہر دے اندر دیکھو دینی مدارس کتنے نے، ایس محلے دینی مدرسہ ہے، اس محلے دینی مدرسہ ہے، دوسرے شہر ملک دے اندر کتنے نے، تے بڑے بڑے جامعات، تے ہن اسی ادھر رجوع نہ کریے تے اے پھر ہن شومیے قسمتی ہے۔ ہن اہل حدیث تے اہل سنت اپنے آپ کیوں اخوانے ہاں کہ جذبات ذوق شوق وہ تے حدیث تے سنت کے خلاف جا رہا ہے، تے ان اہل حدیث تے اہل سنت اس واسطے ادھر کچھ توجہ دیو۔
ہن دینی مدارس دا تعلیمی سال شروع ہون والا ہے. کئی مدرسے دے اندر پڑھائی شروع ہو چکی ہے تے کئی دے اندر شروع ہون والی. تے خود اپنی آل اولاد اور اپنے زیر اثر دوست احباب لوگوں توجہ دلاؤ، اے کتاب و سنت دا علم بھی حاصل کر. دوسرے دنیاوی علوم تے فنون انہاں تے کنی محنت ہوندی ہے، وقت صرف کیتا جاندہ ہے، سفر کیتے جاندے نے، لکھاں روپیہ صرف کیتا جاندہ ہے، تے پھر سال نہیں 2 سال نہیں 16 سال تے 20 سال او دنیاوی علوم فنون تے لگا دیتے ہیں. پھر اعلیٰ تعلیم واسطے وہ باہر دے ملکاں وچ او بھیجنے آ بھی تعلیم اعلیٰ حاصل کر لوے، دین او دے پلے کتاب و سنت دا علم او دے پلے روے نہ روے، اے ساڈا حال ہویا پیا. تو توجہ ادھر دیو، اللہ تعالیٰ تانوں مزید نیکی دی توفیق دے. جس طرح مال خرچ کر دیو دینی تعلیم ہوتے کہ اے طالب علم پڑھن عالم بن جان، تے خود بھی تے ادھر توجہ دیو. دیکھ لو ایتھے اپنی مسجد دے اندر ہی پہلے مولانا علاؤالدین صاحب رحمت اللہ علیہ او سن، انہاں دے بعد پھر استادی المکرم شیخ الحدیث و تفسیر مولانا اسماعیل صاحب سلفی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے بعد پھر استادی المکرم شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ. وہ تشریف لے آئے، دین دا کام کرتے رہے تے باہر دے سن، شہر دے دینے سن، باہر دیا پنڈاں وچوں آ کے دین دی تعلیم حاصل کیتی تے خدمت دین دی کرتے رہے. تے آخر اسی جڑے شہر والے لوگ ہاں، سانوں کوئی ادھر جذبہ نہیں، کوئی شوق تے ذوق نہیں. تو اپنیاں کم جو اچھا ہے نیکی دا کام ہے، علم دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تے کچھ توجہ اسی ادھر کریے، ادھر توجہ نہیں کیتی. توجہ دوسری دنیاوی علوم تے فنون وال کیتی ہے. نتیجہ کی نکلے ہے کہ او دنیاوی علوم فنون والے دین تو بے بہرا او مسلط ہو گئے تے ہن ملک ہی ڈاما ڈول پیا. ہر آدمی تے ہر عورت ملک دا وہ پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ وہ دین تو دوری سبب ہے. تو دین نو پہلے سمجھیے قرآن مجید نو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حدیث کو، پھر دیکھو کوئی کتاب تسی پڑھ دے ہو تے سمجھن تو بغیر پڑھ دے ہو. جس کتاب نو سمجھ نہ سکو او دا مطالعہ ہی نہیں کرتے، تے کتاب و سنت اینو ہن بغیر سمجھن تو ہی سارے پڑھی جاندے ہیں. ٹھیک ہے بغیر سمجھن دے بھی اجر ہے تے ثواب ہے، پر سمجھے ہن قرآن مجید نو. کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے نے، انہاں دی اپنی کوئی خاص ضرورت ہے، وہ آندے نے ترجمہ پڑھو ہی نہ. اے حال ہے، کوئی ترجمے ہو بغیر کتاب کوئی پڑھ دے، انگریزی دی کوئی کتاب ہی لے لو، نہ آندی ہوئے پڑھ دے ہی کوئی. تے قرآن مجید نو ترجمے بغیر سمجھن تو بغیر پڑھی. بہت سارے لوگ اس واسطے ادھر توجہ دیو. ٹھیک ہے سمجھن تو بغیر بھی پڑھو، اجر تے ثواب ملے گا، تے جے سمجھ کے پڑھو گے تے اجر تے ثواب بہتا ملے گا. اس واسطے اپنی اولاد نو، اپنے زیر اثر خیش و اقارب نو، دوست احباب نو ادھر توجہ دیو، خود بھی ادھر توجہ کرو. ہن تو اللہ دا فضل ہے ترجمے ہو گئے نے. اگر وقت کوئی زیادہ نہیں دے سکتا تو اینا ہی کرے قرآن مجید ترجمے والا لے آئے. صحیح بخاری ترجمے والی مل جاتی ہے، صحیح مسلم ترجمے والی مل جاتی ہے، اور صحیح جنہ کتاباں دے اندر حدیثاں نے مجموعے مل جاتے ہیں. اللؤلؤ والمرجان، عمدۃ الاحکام، ریاض الصالحین ترجمے مل جاتے ہیں. وہ لیا کے تے گھر رکھے. اور دوسریاں چیزاں اتنے جو ہزاراں تے لکھاں روپے پہ خرچ کرنے ہیں، وہ تھوڑے جہے پیسے ادھر بھی خرچ کر لیں. تے روز دا تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرے، ایک صفحہ ہی روز دا مطالعہ کرے. مہینے دے 30 صفحے، سال دے 360 بن گئے. تے سال دیکھے ہو پھر کہ کتنا وہ دے اندر علم آ جاتا ہے. اس واسطے ادھر بھی توجہ فرماؤ.
اللہ تعالیٰ تانوں مزید توفیق دے. سبحان ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. سوال کیتا ہے کسی بھائی نے کہ نماز عید الفطر تے نماز عید الاضحیٰ مسجد دے اندر پڑھنا درست ہے کہ نہیں. قرآن و حدیث دی روشنی وچ وضاحت کی جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید دی نماز مصلی عیدگاہ دے اندر پڑھتے سن مسجد تو باہر. مسجد دے اندر عید دی نماز پڑھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں. ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ بارش ہوندی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر عید دی نماز پڑھ لیندے سن، مگر او روایت پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی، سند دے لحاظ نال او کمزور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد دے اندر عید دی نماز پڑھنا ثابت نہیں. سوال یہ کیتا نے کہ اسماء ربانی اللہ تعالیٰ دے الرحمن دے رحیم اپنی صفاتی صورت زیادہ موجز نماز کیڑا نا ہے. یہ سوال دی پوری طرح سمجھ تے نہیں آ رہی کہ ان رحمان دا لفظ اللہ تعالیٰ دی ذات گرامی اتے بول دے نے، اللہ تعالیٰ دے علاوہ دوسرے کسے اتے نہیں بولیا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ دے نال مخصوص ہے. تے رحیم دا لفظ اللہ تعالیٰ اتے بھی بولیا جاتا ہے تے دوسرے اتے بھی بول لیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آ رہا ہے بالمومنین رؤوف الرحیم. پھر صحابہ کرام کے متعلق آ رہا ہے رحماء بینہم. تو مبالغہ رحمان دے اندر رحیم نالوں زیادہ ہے. توبہ دو قسم دی دسیا نے، توبہ انابہ تے توبہ استجابہ. توبہ انابہ دا مطلب ہے کہ رجوع آدمی اللہ تعالیٰ دی طرف کرے، میلان او دا رجحان اللہ تعالیٰ دی طرف ہو جائے. تے توبہ استجابہ کہ او قبول کر لے اللہ تعالیٰ دے حکماں دی صحیح معنی وچ تعمیل بھی کرن لگ پے، او دے تو کوئی قدم اس دا اگے وے. تے قرآن مجید نے توبہ نصوح دا ذکر کیا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ مخلص ہو کے آدمی توبہ کرے. کچھ 6-7 شرطاں نے توبہ دیاں، او اگر موجود ہون تے پھر صحیح معنی وچ توبہ نصوح بنتی. انہیں کہ کیا جڑا پہلے جو کر چکا ہے گناہ او دے تے نادم ہو گئے، آئندہ واسطے اللہ تعالیٰ دے نال عہد کرے کہ میں اے گناہ نہیں کرنا، تے پھر واقعی نہ کرے. تے توبہ دے وقت وچ توبہ کر لے، لم لیٹ نہ لائے، جلدی توبہ کر لے. تے پھر توبہ جڑی یہ ہوندی ہے تے جے وہ شرطہ ملحوظ نہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، گناہ کرتے رہن، آخری وقت جس لے آوے
پتہ چلے کہ میں ہن بچنا تے نہیں، قال انی تبت الآن، پھر آکھے کہ میری ہن توبہ، ایسے لوگاں دی توبہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک نو نیکی دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قرارداد ہے، یہ بھی ذرا سن لو۔ حال ہی میں وفاقی حکومت نے نئے بننے والے پاسپورٹوں سے مذہب کے خانہ کے خاتمہ کا اقدام کیا ہے، جبکہ ربع صدی سے بننے والے پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ موجود تھا، اور یہ قادیانیوں سے متعلق آئینی ترمیم کے منطقی تقاضوں کی تکمیل اور قادیانیوں کو بوجہ غیر مسلم ہونے کے حرمین شریفین کی حدود میں باز رکھنے کے لیے از بس ضروری تھا۔ متعدد بار قادیانیوں نے شب خون مار کر اس کو ختم کرنے کی سازش کی، لیکن ہر بار اس میں وہ ناکام ہوئے۔ اب اس حکومتی دور میں وہ اس سازش میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو اسلامیان پاکستان کے لیے ایک سخت امتحان اور ابتلا ہے۔ آپ سے استدعا ہے کہ پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ اور پاسپورٹ کے فارموں میں حلف نامہ کی عبارت کو حسب سابق بحال رکھا جائے۔ یہ قرارداد تانوں منظور ہے، سب نو منظور ہے، پر اے بھی غور کرو کہ اے ہن قرارداد پیش کرن دی ضرورت کی محسوس ہوئی تے حکومت نو یہ موقع کیویں ملیا کہ بچوں خانہ ختم کر دے وے، کہ زور دے کے تے قادیانیاں نو غیر مسلم اقلیت بنوایا۔ حکومت نے مان لیا، خوش ہو گئے کہ اے 90 سالہ مسئلہ تے 100 سالہ مسئلہ حل ہو گیا۔ حل تے نہیں ہویا، اے سگوں الجھ گیا۔ اے قرارداد بھی دس دیے پئی کہ الجھ گیا، کہ انہوں نے ہن موقع مل گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے دور چ بھی اے قادیانی قسم دے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد نئے نبی منن والے موجود سن، پر انہوں نے کسے رہن دیتا ہے؟ یہودی غیر مسلم بن کے رہندے سن، عیسائی غیر مسلم بن کے رہندے سن، بلکہ مجوسی تک وہ غیر مسلم بن کے تے مسلم حکومت دے اندر رہندے سن۔ تے اے ہو جائے اے نویں نبوت والے، انہاں نو کسے نہیں رہن دیتا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے۔ اولی فرصت انہاں دا قلع تے کما کیتا، خاتمہ کیتا، پھر دم لیا۔ تے جے اسی بھی یہ کتاب و سنت دا جڑا اصول تے قانون ہے اے تے عمل کر دے تے ہن قرارداد پیش کرنے دی ضرورت سی؟ نوبت ہی نہ۔ اللہ تعالی ہر ایک نو توفیق دے کہ وہ کتاب و سنت نو سمجھے تے او تے عمل کرن دی کوشش کرے۔ بہت سارے بیماراں نے دعا دی درخواست کیتی ہے، سارے واسطے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمام بیمار مسلمانوں دیاں روحانی تے جسمانی بیماریاں دور فرمائے۔ کئی دوست بزرگ پریشان نے، انہاں دیاں پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ ساڈے احوال دی اصلاح فرما دے دے۔ اللہم اعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا واجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم عليك بمن اعتدى علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا وعد علينا بخير
یا اکرم المکرمین عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔